السلام علیکم فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں پاکستان کی افغانستان میں متعدد ایئر اور ڈرون سٹرائکس کے علاوہ کئی چوکیوں پر قبضہ کرنے سے متعلق خبر پر بات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے ترکیہ سے سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم کی ایکوزیشن سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، افغان ٹروپس کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ملک کا بارڈر ایریا پر مختلف چیک پوسٹوں اور سرحدی چوکیوں پر کی جانے والی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاکستان ایئر فورس اور آرمی نے افغان ٹروپس کی چوکیوں اور مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان سٹرائکس، جس میں پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹ کے علاوہ ڈرونز اور دیگر گائیڈڈ منیشن کا استعمال کیا گیا ہے، وہیں پاکستان آرمی کی جانب سے آرٹلری اور ٹینکس کے علاوہ مارٹر فائر کرتے ہوئے مختلف چیک پوسٹوں اور افغانستان کے زیر سایہ چلنے والے TTP کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ان اٹیکس کے نتیجے میں مختلف کلیم سامنے آئے ہیں، جس میں 200 سے زائد افغان ٹروپس کے مارے جانے یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل 21 افغان پوسٹوں کو کیپچر بھی کیا گیا ہے، جن میں سے چند کو ویڈیوز کے ذریعے ویریفائی بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان نے ٹوٹل 15 سے زائد سٹرائک سے متعلق ویڈیوز بھی ریلیز کی ہیں، جس میں نہ صرف افغان ٹروپس بلکہ TTP کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر پاکستان کے اپنے بھی 23 سولجرز کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ افغانستان کی جانب سے اس سے زیادہ سولجرز کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان سٹرائکس میں اگر ہم خاص طور پر افغانستان کے علاقے قندھار کے قریب موجود کرار کیمپ کی بات کریں تو اس کو فائٹر ایئر کرافٹ سے GBU سیریز کے لیزر گائیڈڈ بامز کا استعمال کرتے ہوئے پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ اس سے متعلق جاری کردہ ویژولز کے مطابق جس بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا تھا اس میں یقینی طور پر دھماکہ خیز مواد موجود تھا، جبکہ اس ٹھکانے کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ افغانستان کے موجودہ حکومت کے زیر تحت تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پاکستان کے اندر مختلف حملوں کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔ سپن بلدک میں موجود اس کرار کیمپ کو امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد سے امریکہ نے ہی تعمیر کیا تھا، اور امریکہ کی طرف سے افغانستان کو چھوڑ دینے کے بعد یہ جگہ افغان ٹروپس اور TTP کے زیر استعمال رہی ہے۔ اس ٹھکانے کو ممکنہ طور پر پاکستان ایئر فورس کی جانب سے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کا استعمال کرتے ہوئے GBU سیریز کے لیزر گائیڈڈ بام سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دیگر سٹرائکس میں، جس میں خاص طور پر بارڈر ایریا میں طالبان کے مانو جاوا کیمپ 2 کو ایک اور ایئر سٹرائک سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دیگر سٹرائکس میں لوٹنگ منیشن اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے لیزر گائیڈڈ بام سے نشانہ بنایا گیا۔ ادھر پاکستان آرمی کی جانب سے بھی آرٹلری یونٹس کا استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے زیر استعمال کچھ چوکیوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ملک کا بارڈر پر تعینات ٹروپس کی جانب سے ان حملوں کے بعد کئی افغان چوکیوں کو قبضے میں لیے جانے کی ویژولز بھی سامنے آ چکی ہیں، جن کو افغان ٹروپس کی جانب سے حملوں کے بعد ترک کر دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک ویڈیو کے دوران کچھ افغان ٹروپس کو سرنڈر کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، جبکہ کچھ میں افغان ٹروپس اپنے ویپنز اور یونیفارم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے تھے، جس کے بعد پاکستان کی FCKP نے ان چیک پوسٹوں اور ٹھکانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ فرینڈز، ترکیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت جلد سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم اور حصار O+ سے متعلق بہت جلد فارمل ڈیل سائن کر دے گا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حالیہ دنوں میں ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات میں خاصی گرم جوشی دیکھنے کو ملی ہے، اور حال ہی میں بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل نے ترکیہ کے دورے کے دوران ایسلسان کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم، جو اس وقت بلاک 1 کی صورت میں ٹرکش آرمڈ فورسز کی سروس میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے، یہ 100 کلومیٹر سے زائد کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب حصار O+ 40 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دونوں سسٹم ایکسپورٹ کسٹمرز کو ایسلسان کی جانب سے آفر اور ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے بارے میں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر اپنی آرم فورسز کی ایئر ڈیفنس کیپیبلٹیز کو فردر سٹرینتھن کرنے کی غرض سے ٹرکش ساختہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم سائپر 1 اور حصار O+ کا انتخاب کر سکتا ہے۔
اردن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے امریکی ساختہ F-16 فائٹر ایئرکرافٹ کے فلیٹ کو کمپلیمنٹ کرنے کی غرض سے فرینچ ساختہ رفال کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اردن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر رفال کے F-400 کا انتخاب کر سکتا ہے، جبکہ اردن کے پہلے ہی فرانس کے ساتھ مضبوط تعلقات کے ساتھ ساتھ فرانس کی اردن میں موجود ایئر بیس کو لے کر آپریشنل فیملیرٹیز بھی اس ایکوزیشن کے حوالے سے ایک پاسبل ریزن ہو سکتی ہیں۔ گو کہ ابھی تک آفیشیل سطح پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تاہم اردن مصر کی ایگزامپل کو پیش نظر رکھتے ہوئے رفال فائٹر جیٹ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ آپ کی اس پاسبل ایکوزیشن کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، برازیلین کمپنی ایمبریئر کی جانب سے 8واں KC-390 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ برازیلین ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یہ 8واں طیارہ جو گزشتہ کے 7 یونٹ کے تقریباً 1 سال بعد ڈیلیور کیا گیا ہے، تاہم اس ڈیلے کی بنیادی وجہ برازیلین ایئر فورس کے بجٹری کنسٹرینٹس بتائے جاتے ہیں۔ اس 8ویں یونٹ کو برازیل کی ایئر فورس کی فرسٹ اسکواڈرن آف فرسٹ ٹرانسپورٹ گروپ حاصل کرے گی، جو اس وقت آخری C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو استعمال کر رہی ہے۔ گو کہ برازیل کی ایئر فورس کی جانب سے ابتدائی طور پر ٹوٹل 28 KC-390 ایئر کرافٹ اکوائر کرنے سے متعلق ایمبریئر کو آرڈر کیا گیا تھا، تاہم بعد میں بجٹری کنسٹرینٹس کو لے کر برازیلین ایئر فورس نے یہ آرڈر 19 تک ریڈیوس کر دیا تھا، اور اب ان 19 طیاروں میں سے مزید کو بھی کم کیے جانے کے امکانات ہیں۔ برازیلین کمپنی ایمبریئر کے تیار کردہ KC-390 اس وقت کچھ یورپین کنٹریز کے بھی زیر استعمال ہیں، جس میں پرتگال 5 KC-390 استعمال کر رہا ہے، جبکہ ہنگری کی زیر استعمال 1 اور نیدرلینڈز اور سویڈن کے علاوہ چیک ریپبلک، آسٹریا، لیتھونیا، ساؤتھ کوریا، سلوواکیہ اور سعودی عرب کی جانب سے اس طیارے کو آرڈر کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی حکومت نے ایئر فورس کو تقریباً $2.2 ارب کی لاگت سے چین سے 20 JATC فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی منظوری دے دی ہے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایک لحاظ سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ موجودہ عبوری حکومت نے بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ اور نئے سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ لانگ رینج ریڈارز کی ایکوزیشن کی منظوری دی ہے۔ گو کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے سربراہ نے متعلقہ ایئر کرافٹ کی ٹائپ تو اسپیسیفائی نہیں کی، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق چین سے بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے لیے JATC فائٹر ایئر کرافٹ اکوائر کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس متوقع طور پر 20 JATC ایئر کرافٹ 2027 تک چین سے حاصل کر سکتی ہے، جس سے اس کی ایئر فورس کی لانگ ڈیو ماڈرنائزیشن کو انشور کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کی جانب سے چین کو یہ پیمنٹس اگلے 10 سالوں پر محیط شیڈول کے تحت کی جائیں گی، جبکہ ان طیاروں کی ایکوزیشن کی صورت میں بنگلہ دیش اپنے پرانے F-7 اور MiG-29 رشین ساختہ طیاروں کو ریپلیس کر سکے گا۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش ماضی میں یورپین سسٹمز جس میں رفال فائٹر جیٹ اور یورو فائٹر ٹائفون میں بھی دلچسپی ظاہر کر چکا ہے، تاہم حالیہ کچھ عرصے میں بنگلہ دیش کی جانب سے پاک چین مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور چائنیز ساختہ JATC فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن میں دلچسپی کی اطلاع سامنے آئی تھی۔ البتہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے اس ہائی رینک آفیشل نے حکومت کی جانب سے ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی منظوری کی پہلی مرتبہ تصدیق کی ہے۔ JATC فائٹر ایئر کرافٹ اس وقت پاکستان ایئر فورس اور چائنیز ایئر فورس کے زیر استعمال ہے۔ یہ ایک میڈیم ویٹ ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے جس کو PL-15 ویری لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ PL-10 ہائی آف بور سائٹ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آرم فورسز پہلے ہی چائنیز ساختہ ویپنز استعمال کر رہی ہیں، جس میں نیوی کے زیر استعمال فریگیٹس اور ٹائپ 15 لائٹ ٹینک کے علاوہ MBT-2000 مین بیٹل ٹینک قابل ذکر ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کی جانب سے یقینی طور پر JATC کی ایکوزیشن اس کی ایئر فورس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے علاوہ اس کو لیگیسی پلیٹ فارمز جیسا کہ F-7 اور MiG-29 سے ایڈوانس جنریشن یعنی 4.5 جنریشن کے کامبیٹ ایئر کرافٹ پر شفٹ ہونے کا باعث بنے گا۔ فرینڈز، مصر کی ایئر فورس کے لیے
2021 میں آرڈر کیے جانے والے 30 رفال فائٹر جیٹ کے سلسلے کی ابتدائی ڈیلیوریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ریسنٹ رپورٹس کے مطابق مصر کے لیے 30 رفال فائٹر جیٹ کے آرڈر کے سلسلے کے ابتدائی 3 ایئر کرافٹ فرانس کی جانب سے مصر کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مصر کی جانب سے ابتدائی 24 رفال فائٹر جیٹ 2015 میں آرڈر کیے گئے تھے، جن میں سے 18 2 سیٹر اور 6 سنگل سیٹر فائٹر ایئر کرافٹ تھے۔ اس وقت اس ڈیل کی مالیت 5.3 ارب یوروز بتائی گئی تھی، جبکہ مصر کی جانب سے بعد میں ایکوائر کیے جانے والے 30 رفال فائٹر جیٹ، جس میں 18 سنگل سیٹ اور 12 ٹوئن سیٹ ورژن ہے، اس کی ایکوزیشن کی مالیت 4.5 ارب ڈالر بتائی گئی ہے، اور اس ڈیل کو فرانس کی جانب سے 10 سال کے لون کے تحت فائنانس کیا گیا ہے۔ مصر کی جانب سے آرڈر کیے گئے ان 30 رفال فائٹر جیٹ کی ڈیلیوریز 2024 سے 26 کے لیے پلان تھی، تاہم ابتدائی 3 ایئر کرافٹ اب مصر کو ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ یہ تمام 30 فائٹر ایئر کرافٹ رفال کے F3R اسٹینڈرڈ کے ہیں، یعنی ان میں ایڈوانس سینسرز اور ایویونکس کے علاوہ میٹیور لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کی انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ RBE-2AA ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکین ارے ریڈار کے علاوہ اسپیکٹرا سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بھی رپورٹس موجود ہیں کہ شاید مصر ان طیاروں کو فیوچر میں F4 اسٹینڈرڈ پر بھی ماڈرنائز یا اپ گریڈ کرے گا، جس سے ان طیاروں میں امپروو ریڈار کا استعمال، بہتر کنیکٹیوٹی اور سچویشنل اویئرنیس کے علاوہ ایڈوانس منیشن کا استعمال ممکن ہو سکے گا۔ مصر اس سے پہلے ہی 24 رفال فائٹر جیٹ کا آپریٹر ہے، جبکہ اس کی ایئر فورس رفال فائٹر جیٹ کے ایکسپورٹ یوزر میں سے پہلی ایئر فورس ہے جس نے 10,000 سے زائد فلائٹ آورز مکمل کر رکھے ہیں۔ بھارت نے برطانیہ کے ساتھ برطانوی ساختہ لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائل سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیفنس کانٹریکٹ کے تحت، جس کی مالیت 468 ملین ڈالرز بتائی گئی ہے، بھارت کی جانب سے بڑی تعداد میں آرمی کے لیے لائٹ ویٹ ملٹی رول میزائلز ایکوائر کیے جائیں گے۔ برطانوی ساختہ یہ میزائلز پہلے ہی یوکرین کی آرمڈ فورسز کی جانب سے ایکٹیولی جنگ میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان ملٹی پرپز میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹار اسٹریک ٹیکنالوجی سے کافی حد تک انسپائرڈ ہے، اور ان میزائلز کو بوقت ضرورت ایئر یا سرفیس لانڈ مقاصد میں ایئر بورن یا سرفیس ٹارگٹس کے خلاف بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی میکسیمم رینج 6 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ اس کا ٹوٹل وزن 13 کلوگرام اور میکسیمم سپیڈ ماک 3 بتائی جاتی ہے۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بھارت کی جانب سے متوقع طور پر یہ میزائلز اس کے لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر پر استعمال کیے جائیں گے، کیونکہ بھارت کے پاس اس وقت ان ہیلی کاپٹرز پر ایئر ٹو گراؤنڈ مقاصد میں استعمال کے لیے مقامی سطح پر کوئی میزائل موجود نہیں ہے۔ برطانیہ نے اس سے پہلے تقریباً 5,000 کی تعداد میں لائٹ ملٹی رول میزائلز یوکرین کو پرووائڈ کرنے سے متعلق کمپنی کو فارمل کانٹریکٹ اوارڈ کیا تھا، جس کی اس وقت مالیت شمالی کوریا نے اب تک کا اپنا سب سے لیتھل میزائل پہلی مرتبہ نارتھ کوریا کی رولنگ ورکرز پارٹی کی 88 اینیورسری کے دوران ملٹری پریڈ کے دوران انویل کیا ہے۔ ہواسونگ 20 نامی یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پہلی مرتبہ پبلک کیا گیا ہے، جبکہ اس کو مقامی میڈیا کے مطابق نارتھ کوریا کا موسٹ پاورفل نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپن سسٹم کہا گیا ہے۔ گو کہ نارتھ کوریا کے پاس ہواسونگ سیریز کے پہلے بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز موجود ہیں، تاہم ہواسونگ 20 کو پہلی مرتبہ پبلک کیے جانے کے بعد اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ زیادہ پے لوڈ اور بہتر رینج کے ساتھ ہائی سپیڈ رکھنے والا نیوکلیئر کیپیبل بیلسٹک میزائل ہے، جسے دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنانے کے لیے بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نارتھ کوریا کی جانب سے بظاہر امریکی ساختہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے مماثلت رکھنے والا مقامی سطح پر ہی تیار کیے جانے والا راکٹ سسٹم بھی اس ملٹری پریڈ میں ڈسپلے کیا گیا ہے۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔